بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے آخری آیت کریمہ میں پڑھا تھا والذی، وہی ہے وہ ذات یحیی و یمیت، جو زندہ کرتی ہے اور وہ مارتی ہے، فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ، تو پس اس کے لیے کیا کہتا ہے، کن ہو جا، فَيَكُونُ، پس ہو جاتی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ وہ زمین و آسمان کو کہتا ہے کہ آتے ہو خوشی سے یا جبر سے، یا میں لاؤں تمہیں، تو وہ خوشی سے جو ہے وہ چلے ہوئے آ جاتے ہیں۔ ہر کام اس کے لیے آسان ہے، اس کے لیے کچھ بھی جو ہے وہ ناممکن نہیں ہے۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں جو ہے وہ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھی، یہ سب کچھ ان کو کفار کو بتا دیا گیا اور ان کو مشرکوں کو بتا دیا گیا، تو پھر استفہام کے طور پہ پوچھا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے مخاطب جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کیا جا رہا ہے۔ الم تری الی الذین، بھلا دیکھا تم نے ان لوگوں کو، مطلب کہ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو، استفہام تعجبیہ ہے، بھلا دیکھا تم نے ان لوگوں کو یجادلون فی آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی نشانیوں پہ جھگڑا کرتے ہیں۔ یجادلون، جادلہ جیم دال لام، مجادلہ، ان سے جندل بھی اسی سے ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں جنگ و جدل، لڑنا جھڑائی جھگڑا کرنا، یا علامات مضارع ہے وانون جمع کے لیے، وہ لڑتے ہیں، وہ جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے بارے میں۔ ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی، انا یصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہیں، صرف ان سے پھرنا، کہاں پھرے جا رہے ہیں، وہ کدھر گم ہیں، ان کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ ان کو پیدا کس نے کیا ہے، کون ان کو مارے گا، یہ کون ان کو جو ہے وہ زمین سے نکالتا ہے، ایک نطفے کی شکل دیتا ہے، نطفے سے پھر وہ علقہ بنتا ہے، علقہ سے پھر جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، ماں کے پیٹ سے باہر آ کے پھر جو ہے وہ نومبری میں آتا، لڑکپن میں آتا ہے، نومبری میں آتا ہے، جوانی میں آتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، کتنے سارا پروسیس طے کرتے ہیں، کتنے درمیان میں تمہیں دکھانے کے لیے دنیا سے جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں کہ یہ تمہیں پھر سمجھ نہیں آ رہی، انا یصرفون، کہاں پھرے جا رہے ہو۔ الذین کذبوا، بے شک وہ الذین، وہ لوگ جنہوں نے کذبوا، جھٹلایا، بالکتاب، کتاب کو، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں اس کتاب کو۔ جھٹلانا کیا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ میں اس کتاب کو قرآن نہیں مانتا، میں اس کتاب کی نہیں مانتا، یہ جھوٹ ہے، جھٹلانا ہے اس کا، کہ یہ کہتی ہے نماز پڑھو اور میں سویا رہتا ہوں، یہ کہتی ہے زکوٰۃ دو، میں زکوٰۃ نہیں دیتا۔ آج کل زکوٰۃ سے بھی بڑا جو ایک اور کام شروع ہو گیا ہوا ہے، جو لوگ ذمہ دار ہیں، عشر نام کی چیز ہمارے معاشرے سے ختم ہوتی چلی گئی ہے۔ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ اس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حصہ نکالنے کے لیے کہا ہے، ہر فصل میں سے نکالنا ہے۔ بارانی زمین ہے تو کچھ اور ہے، نہری ہے تو کچھ اور ہے، لیکن ہم نے اپنی زندگیوں سے وہ نکال دیا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں کتاب کو، وَبِمَا أَرْسَلْنَا، اور ساتھ اس کو جو اتارا ہم نے، بہی، ساتھ کس کے، رسولنا، رسولوں کے، اور جو رسولوں کے ساتھ ہم نے معجزے دیے، جو رسولوں کے ساتھ اتارا ہم نے، جو لوگ جھٹلاتے ہیں، جو اس بات کو نہیں مانتے، یہاں پہ پھر جو ہے نا وہ اس الفاظ میں ان کو دھمکی دی گئی ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے، جو رسول کے ساتھ ہے، جو رسول نے کہ اس کتاب کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ہم نہیں کہتے ہوتے اچھا ٹھہر پھر تمہیں بتاتا ہوں، میں تمہیں ابھی پتہ چل جائے گا اس کا انجام کیا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب وہ جان لیں گے۔ اب یہ ان قریب جو ہے وہ سامنے آیا کھڑا ہے کہ فوراً سے پہلے وہ جان لیں گے، اچھا ہم نے اس کتاب کو جھٹلایا تھا، اس رسول کو جھٹلایا تھا، ہم اس کو چھوڑ کے اوروں کے پیچھے لگ گئے تھے۔ اب اس دھمکی دینے کے بعد پھر ان کا کب جان لیں گے، اذا الاغلال، اغلال غلن سے ہے جس کا معنی تھا توق، گردن میں کسی کے صفحہ ڈال کے کھینچا جائے نا، اسی کو جو ہے وہ آپ دوسروں میں لے جائیں تو توق کہتے ہیں اس کو، کہ جب توق ہوں گے، فی آناکہم، اناک کس سے ہے، واحد ہوتا ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، گردن میں، جب ان کی گردنوں میں توق ڈالے ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، جس طرح ایک جانور کے گلے میں پٹا ڈال کے نہیں اس کو گھسیٹا جاتا، کھینچا جاتا، انسانوں کو ایسے گھسیٹا جائے گا، یسحبون، گھسیٹے جائیں گے وہ،
یہ تب ان کو پتا چلے گا جب ان کی گردنوں میں توق ڈال کے زنجیروں کے ساتھ ان کو گھسیٹا جائے گا. فی الحمیم، گرم کھولتے پانی میں. حمیم حمام سے ہی ہے. ثم پھر، فی النار، نار میں، اس کا مادہ جو ہے وہ سین ہے بے ہے یا علامت مضارع وانون جمع کے لیے. ثم فی النار یسجرون، پھر وہ آگ میں جھونک دیے جائیں گے. جس طرح ایندھن نہیں جھونکا جاتا کسی چیز میں جو اس کی آگ کو بھڑکانے کا سبب بنتا ہے، یسجرون سین جیم رے، پھر وہ آگ میں جو ہے وہ جھونک دیے جائیں گے. یہ جو دھمکی دی گئی تھی نا، فسوف یعلمون، ان قریب جان لو گے. کب جان لو گے؟ جب تمہاری گردنوں میں پٹے ڈال کے زنجیروں کے ساتھ باندھ کے تمہیں کھینچا جائے گا. تم پانی مانگو گے، تمہیں کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ ملے گا. اس میں سے کھانے کے لیے تمہیں زکوم ہوگا پھر اس وقت، اور پھر تمہارا ٹھکانہ جو ہے وہ آگ ہوگا. گلے میں ڈال کے گھسیٹ کے تمہیں جہنم میں جو ہے وہ جھونک دیا جائے گا. یہ ہے فسوف یعلمون، ان قریب تم جان لو گے. پھر پوچھا جائے گا ثم قیل لہم، پھر ان سے کہا جائے گا این ما کنتم تشرکون، بتاؤ کدھر ہیں وہ شریک تمہارے جن کو تم نے ہمارے ساتھ کھڑا کر رکھا تھا؟ ہم نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ ہم نے تجھے مٹی سے نطفے کی شکل دی، تمہیں علقہ کی شکل دی، تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تمہیں بڑا کیا، تم جو ہے وہ پھر جوانی کو پہنچے، جوانی سے بڑھاپے کو پہنچے. لیکن درمیان میں کہا تھا ہم نے کیا ہے. ہم تو وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے، مارتا بھی ہے، اور جب اس نے کوئی کام کرنا ہے کر گزرتا ہے. اور تم ان کے ہاتھ، ان کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے تھے جو خود مسئول ہیں، جو خود مانگنے والے ہیں، جو خود اپنی بقا کے لیے اللہ کے محتاج ہیں. جو خود محتاج ہے وہ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ بتاؤ کدھر ہیں وہ؟ اب پھر پوچھا جائے گا ان سے ثم قیل لہم، پھر کہا جائے گا ان سے این ما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، جو شریک تھے من دون اللہ، سوائے اللہ کے. اب اس وقت ان کی عقل ماری گئی ہوگی. قالو، کہیں گے ضلو، پتہ نہیں گم ہو گیا کہیں پہ، ہم سے دور ہو گیا، بہہ گئے. انا ضلو انا، اب ایک بات تو انہوں نے یہ کہی، پتہ نہیں کدھر گئے. اب دوسرے بلم، بلکہ وہ دیکھیں گے کہ اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، پہلے تو پتہ نہیں کہاں گئے. پھر ساتھ ہی جو ہے وہ پینترا بدلیں گے. جس طرح دنیا میں لوگوں کو دھوکہ دیتے رہے، ساتھ ہی وہ کہیں گے بلکہ بل لم نکن ندعو من دون من قبل شیئا، ہم نے تو اس سے پہلے کسی کو پکارا ہی نہیں تھا. وہ ساتھ ہی مکر جائیں گے اس وقت. بل لم، بلکہ نہیں، نکن، ہم تھے، ندعو، پکارنے والے، من قبل شیئا، اس سے پہلے کسی کو بھی. یعنی کہ یہ تو وہی ہے کہ جس وقت کسی سے سوال جواب پوچھے جائیں، پہلا جواب اس کو جب پوچھا جائے ہاں بھی بتاؤ تمہارے ساتھ جو تھا کون تھا، پہلے تو پتہ نہیں کون ہے، نہیں میرے ساتھ تو تھا ہی کوئی نہیں. یہ ان کی بدحواسی کی اس وقت جو ہے وہ حالت ہوگی. کذالک، اسی طرح، یذل اللہ، وہ براہ کرتا ہے اللہ الکافرین، کافروں کو، کہ کافروں کے پاس اپنی اس بات کا جواب دینے کے لیے کوئی سوال، کوئی اس کا جو ہے وہ آنسر نہیں ہوتا. یہ سبب کس کے ہے؟ یہ اللہ کے ساتھ شریک کیوں ٹھہرایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے ہی انسان کے پاس کوئی پوزیشن آتی ہے، کوئی چار پیسے آتے ہیں، فوراً سے پہلے اس کی گردن میں سریا آ جاتا ہے. وہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا اس کو. ذالکم، یہ اس وجہ سے سب کچھ ہوا، بما کنتم تفرحون، کہ تم تفرحون فرحن سے، فرح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا. ذالکم، یہ اس وجہ سے بما کنتم کہ تھے تم تفرحون فی الارض، کہ زمین میں چار پیسے آ گئے، کوئی بڑائی مل گئی، تم جو ہے وہ بس اس وقت جو ہے وہ خوشی کے مارے اپنے آپ کو سمجھ نہیں لگ پڑے تھے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، میں جو چاہے کروں. ہم بھول گئے تھے کہ دینے والا بھی اللہ ہے، وہ لینے والا بھی ہے. پھر تو جو اس نے دیا اس کے اوپر جو ہے وہ ہم پھر پھول جاتے ہیں، پھر سمجھتے ہیں کہ بس جو ہم نے کیا صحیح ہے. حالانکہ جو جتنا جس کو ملتا ہے وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے. جتنا جس درخت پہ پھل لگتا ہے اتنا درخت جھکتا ہے، کبھی اکڑ کے کھڑا نہیں ہوتا. انسان کے پاس جتنا مال آتا ہے انسان اتنا ہی اکڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ساتھ یہ سب سے بڑی جو غلط فہمی ہوتی ہے کہ جو میرے پاس آ رہا ہے اس کا مطلب ہے اللہ میرا مجھ سے راضی ہے. حالانکہ اللہ نے تو امتحان کے لیے ٹرسٹی کے طور پہ تمہیں سب کچھ دیا ہے. لیکن ہم اس وقت اپنی اس حیثیت کو بھول کے سمجھتے ہیں میری عقل، میری محنت، میری ڈگری، میری سفارش،
اس نے یہ سب کچھ دیا، اس کا مطلب کہ میرے پاس سب کچھ آ گیا تو میرا اللہ راضی ہے، اب میں جس طرح جو چاہوں کروں۔ ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض، اس وجہ سے کہ تم زمین میں بڑے خوش پھرتے تھے بغیر الحق کے، ناحق، حالانکہ کیونکہ یہ تمہارا سب کچھ تو تھا ہی نہیں۔ سچی بات ہے کہ یہ تمہارا اپنا تھوڑی تھا، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقسیم تھی۔ بما کنتم تمرحون، اور یہ تھے کہ تم تمرحون اتراتے تھے، تکبر کرتے تھے، تمہارے جو ہے وہ اس وقت گردن میں سریا تھا، تم اکڑ کے چلتے تھے، تم کہتے پیسہ بڑا، بندے کو بندہ نہیں سمجھنا اس وقت۔ تکبر جو ہے نا وہ صرف اللہ کی ذات کا شعر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے جو ہے وہ محفوظ رکھے۔ وہ ہم نے سنا ہوا نا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ جا اپنے سے کمتر کوئی لے آ، سارا دن پھرتے رہے اور آگے شام کو کہا اللہ میاں مجھے اپنے سے کمتر ملا ہی نہیں، فرمایا ایک بکری کا بچہ بھی لے آتا نا تو جہنمی ہو گیا تھا، ایک بکری کا بچہ بھی لے آتا کہ جی یہ مجھ سے کمتر ہے، اور تم زمین پہ اتراتے تھے، تم یہ وہ شیخیاں مارتے تھے، تکبر تھا تم میں۔ ادخلوا، داخل ہو جاؤ، یہ دیکھیے اس کی ٹون چیک کیجئے، یہ امر میں الف جو ہے وہ داخل ہو جاؤ، جس طرح ہے نا وہ لفظ اعدلو، تو عدل کرو، واقرب للتقوی، وہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اسی ٹون میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے ادخلوا، بلکہ یہ اس سے بھی سخت لہجہ ہے، داخل ہو جو ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں میں سے، خالدین فیہا، رہو گے تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ، فبئس، پس برا ہے، مسوا، ٹھکانہ، المتکبرین، متکبروں کا، تکبر کرنے والوں کا۔ واللہ ربنا ما، ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، ہم نے تو اللہ تیرے علاوہ کسی کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ کہ نہیں، تم جو ہے وہ ایسے اس وقت زمین میں جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ جھوٹی بناوٹ کے اوپر جو ہے دیکھ لیجئے، ایسے کریکٹر ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں اس وقت۔ آج کی پالیٹکس دیکھ لیجئے، آج کی بیوروکریسی دیکھ لیجئے، آج کی جو ہے وہ سیٹ صاحبان دیکھ لیجئے، انڈسٹریز دیکھ لیجئے، جس کے پاس کچھ آتا نہیں ہے، جس کے پاس کوئی منصب نہیں آ جاتا، کوئی پیسہ نہیں آ جاتا، وہ ترانا شروع کر دیتا ہے اور تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس خوشی سے جب پھولے نہیں سماتا کہ مجھے یہ سب کچھ مل گیا۔ یہ اللہ کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیے جتنا کچھ اللہ نے دیا ہے، جتنا اللہ نے، ایک تو یہ کہ اللہ اتنا ہی بوجھ ڈالتا ہے جتنی استطاعت ہوتی ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور پھر اللہ امتحان لیتا ہے۔ اگر کوئی بھی چیز، کسی نے پوچھا کسی سے کہ زہر کیا ہے، اس نے کہا ہر وہ چیز جو ضرورت سے زیادہ ہے وہ زہر ہے، وہ علم ہے، وہ پیسہ ہے، وہ دولت ہے، وہ طاقت ہے، وہ منصب ہے، کچھ بھی ہے، ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے وہ زہر ہے تمہارے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر پیسہ ہے ہدایت نہیں ہے تو یہ تباہی ہے تمہارے لیے، علم ہے ہدایت نہیں ہے تو تباہی ہے تمہارے لیے، منصب ہے ہدایت نہیں ہے تباہی ہے، جوانی ہے ہدایت نہیں ہے تباہی ہے، سب کچھ۔ تو ہر وہ چیز جو ضرورت سے زائد ہے وہ پوائزن ہے، وہ زہر ہے تمہارے لیے۔ بس بہت ہی برا ٹھکانہ ہے ان تکبر کرنے والوں کا۔ اب یہ پچھلے باب میں، پچھلے آیت کریمہ میں ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جو ہے وہ مثالیں پڑھی، توحید کا سبق ہم نے سیکھا، اور پھر اتنا کچھ بتانے کے بعد بھی کہا گیا الم تر الی الذین، کیا تو نہیں دیکھتا بلا ان شخصوں کو، ان لوگوں کو جو پھر بھی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں، پھر بھی اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، پھر بھی اس قرآن کو جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے۔ آج دیکھ لیجئے ہم بھی کہتے ہیں یہ پڑھنے پڑھانے کی چیز ہے، اس کے اوپر اور کچھ نہیں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے دنیا میں کیسے چلنا ہے، مجھے پتا ہے کہ میں نے جو ہے وہ اپنے معاملات کیسے چلانے ہیں، سود نہیں ہوگا تو میری دکان نہیں چل سکے گی، میرا کاروبار نہیں چل سکے گا، ملاوٹ نہیں کروں گا تو پھر میں کھاؤں گا کہاں سے، میں اگر وابڈا کی کنڈی لگاؤں گا تو پھر میں تو بل کہاں سے دے سکوں گا، میں رشوت نہیں لوں گا تو میرے بچے پڑھیں گے کیسے۔ یہی اللہ کی آیتوں کے بارے میں جھگڑنا ہے، یہی ہے کہ ہم اللہ کے احکام کا جو ہے وہ انکار کرتے ہیں۔ دیکھا پھر اتنا سب کچھ بتایا گیا، الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، بھلا دیکھو ان لوگوں کو جو جھگڑتے ہیں اللہ کی آیتوں کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں، انا یصرفون، وہ کدھر پھرے جا رہے ہیں، ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی، وہ کیوں اس چیز کو کھول کو دیکھتے نہیں ہیں۔ الذین کذبوا بالکتاب، وہی لوگ ہیں جو کتاب جھٹلاتے ہیں کتاب کو، وبما ارسلنا بہ رسلنا، اور جو بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ اس کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ فسوف یعلمون، اچھا نہیں تو نہ صحیح، عنقریب ان کو پتہ چلے گا، عنقریب یہ جان لیں گے۔ کب جان لیں گے؟ اذا الاغلال فی اعناقہم، جب ان کی گردنوں میں رسی توق ڈالے جائیں گے، جس طرح پٹا ڈال کے کسی کو صافہ ڈال کے کھینچا جاتا ہے نا، پھر اپنے ساتھ ذلیل کرتے ہوئے،
اس طرح ایک طرف سے ان کو سزائیں ملیں گی، ایک طرف سے ان کا استہزاء، ان کو جو ہے وہ نفرت انگیز جملے بھی کہے جائیں گے. اذا الاغلال فی عناقہم، جب ان کی گردنوں میں توق ڈال کے کھینچے جائیں گے، والسلاسل، اور زنجیریں باندھی جائیں گی. زنجیر کے ساتھ دیکھ لیجئے، کسی کو زنجیر کے ساتھ اس کے گلے میں پٹا ڈال کے کھینچا جائے کتنی تضحیک تذلیل ہوتی ہے. تو یہ انہی لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو اس قرآن کو نہیں مانتے، جو اس قرآن کی نہیں مانتے، کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہم چھوڑ کے ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. اور پھر یسحبون، گھسیٹے جائیں گے اس میں سے، فی الحمیم. اب مختلف جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو ہیں کہ وہ گھسیٹے جائیں گے، پانی مانگنے جائیں گے، ان کو لا کے ایسے کھولتے ہوئے پانی کے سامنے رکھ دیا جائے گا جس کی جو کہتے ہیں کہ اس کی گرمائش ہی اندر جو ہے وہ جلا کے رکھ دے. پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو ہوگا کہ جہاں جہاں سے گزرے گا ساری انتڑیاں جو ہے وہ جلا کے رکھ دے گا. اس میں سے کھانے کو زکوم دیا جائے گا کہ کھاؤ اس کو، وہ اندر حلق سے نہیں گزرے گا، لیکن وہ سب کچھ جو ہے وہی کھانا پینا جو اس وقت ان کا مقدر ہوگا. پھر گھسیٹے جائیں گے فی الحمیم، گرم پانیوں کی طرح. ثم فی النار یسجرون، پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے. جس طرح کوئی فالتو چیز نہیں ہوتی کہ آگ جل رہی ہے تو فالتو چیز میں جو ہے اس کو جھونک دیا جاتا ہے تاکہ وہ آگ جو ہے وہ آگ کی کیپیسٹی جو ہے پوٹینشیل جو ہے اس کا اور بڑھ سکے، آگ جو ہے وہ اور تیزی سے کرے، تو پھر آگ میں پھینک دیا جائے گا. پھر پوچھا جائے گا ثم قیل لہم ما کنتم تشرکون، کتنے نے دسو ذرا، کہاں ہیں وہ تمہارے جن کو اللہ کے علاوہ ساتھ تم بناتے تھے، پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کا عشر نہیں دیتے تھے، اللہ کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. اللہ زکوٰۃ اپنے پاس تو نہیں لے جاتا، وہ تو تمہارے ہی بھائی بندوں کے کام آتی ہے، تاکہ تمہاری وہ مخلوق جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا درجہ اگر تم سے جو ہے وہ پیسوں میں کم رکھا ہے، ہو سکتا ہے تقویٰ کے میں وہ اللہ کے کتنے ہوں، تو اسی مخلوق کے کام آنے کے لیے اللہ مانگتا تھا. اللہ یہ نہیں کہتا تھا کہ اس مجاور کو جو ہے اس گدے نشین کو دے آؤ تاکہ جو ہے وہ اپنی جائیدادیں بناتا پھرے. اللہ تو کہتا ہے بانٹ دو. بانٹنے کا طریقہ بھی بتایا. کیا طریقہ؟ سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ان میں بانٹو. پھر اس کے بعد ہمسایوں میں دائیں بائیں دیکھو اور ڈھونڈ کے بانٹو. لیکن ہم سمجھتے تھے کہ بس نہیں، ہم ہی ہیں. کدھر ہیں وہ تمہارے شریک؟ من دون اللہ سوال. اس وقت قالو بل ذلوا، ذلوا عنا، گم ہو گئے ہم سے، ہمیں تو نہیں پتا وہ کدھر گئے. اور ایک روایت میں یہ کہ اس وقت وہ کہیں گے یا رب باری تعالیٰ، یہ ہیں وہ ہمارے سامنے، یہ تھے ہمیں اس راہ پہ چلانے والے، اللہ ان کو دگنا عذاب دے. سارے وہ اسی عذاب میں ہی چل رہے ہوں گے. وہ کہیں گے اچھا ہمارے سے کچھ عذاب کم کروا دو، ہم تو تمہارے کہنے پہ یہ سب کچھ کرتے رہے. وہ کہیں گے ہم بھی تو جل رہے ہیں نا، سارے ہی سڑ رہے ہیں، ہم تمہیں کہاں سے بچا سکیں؟ اگر بچا سکتے ہوتے تو اپنے آپ کو نہ بچا لیتے. کوئی بھی ریلیکسیشن لینی ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات کے لیے لی جاتی ہے. اگر ہم بچا سکتے ہو، وہ تو خود وہاں پہ جو ہے وہ جل بن رہے ہوں گے، جلس رہے ہوں گے، آگ لگی ہوئی ہوگی ان کی. ایک زبان سے یہ کہیں گے گم ہو گئے ہم سے، دوسری زبان سے بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، ہم نے تو کسی کو پکارا ہی نہیں تھا. یہ وہ ان کا بہکی ہوئی صورتحال ہوگی کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو تو ہر بات پتا ہے. اس وقت کہیں گے واللہ، قسم ہے اللہ کی، ربنا ما کننا مشرکین، ہم تو شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو کسی کو کہا ہی نہیں تھا کچھ بھی، ہم تو جو ہے وہ بالکل سیدھے چلنے والے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کریں گے پھر اس وقت جو ہے منہ کے اوپر مور لگا دیں گے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم. اس وقت پھر ان کے ہاتھ بولیں گے، ان کے پاؤں بولیں گے. اس وقت بھی تو یہ گوشت کے لوتھڑے کو اللہ نے صلاحیت دے رکھی ہے نا بولنے کی. اللہ اس کو بند کر دے گا، ٹانگ کو کہے گا بولو، ٹانگ بول پڑے گی، ہاتھ کو کہے گا ہاتھ بول پڑیں گے. اس وقت یہ گواہی دینے والے ہوں گے. اسی طرح بے راہ کرتا ہے اللہ کافروں کو. کس وجہ سے سب کچھ ہوا ہوگا ان کے ساتھ؟ ذالکم بما کنتم تفرحون، بڑے خوش ہوتے تھے زمین میں، بڑے اس وقت جو ہے وہ کہ مجھے تو دیا ہی بہت ہے، یہ سب میری محنتوں کی کمائی ہے. ناحق ہوتے تھے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مال تو اللہ کا ہے. کبھی کوئی مال لے کے گیا ہے ساتھ؟ دیکھیے انسان دنیا کے لیے ایفرٹ کرتا ہے، 7 نسلوں تک کا اکٹھا کر لیتا ہے، اس کی ہوس، اس کی ہرس پھر نہیں جاتی، پھر بھی وہ لگا رہتا ہے اس میں حرام کی کمائی میں اکٹھا کرتے ہوئے. آج تک دیکھا ہے کسی نے کوئی ساتھ لے کے گیا؟ ساتھ تو وہ امال ہی جاتے ہیں، جو اپنے ہاتھ سے دے دیا وہ جاتے ہیں. وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ، اور بڑے اتراتے تھے تم اس وقت، تکبر تھا تمہاری گردن میں سریا تھا اس وقت. ادخلوا ابواب جہنم، داخل ہو جو، اب دفع ہو جو جہنم میں، جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جو، خالدین فیہا، ہمیشہ رہو گے تم اس میں، اب تمہارا ٹھکانہ یہ ہے.
فبئس مثوى المتکبرین، بس غرور کرنے والوں کا، تکبر کرنے والوں کا کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ تکبر کون کرتا ہے؟ جس کے اندر اپنی بڑائی کا احساس ہو جاتا ہے کہ مجھے فوقیت حاصل ہے، یہ اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ مجھے فوقیت حاصل ہے، میں برتر ہوں دوسرے سے، یہی تکبر ہے۔ بڑائی صرف اللہ کی ذات کو زیب دیتی ہے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر کرنے والوں سے بچائے، ہمیں بچا کے رکھے۔ جس شخص کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہوگا نا، انجام سامنے ہے پھر اس کا، رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم بندے کو بندہ نہیں سمجھتے، ہم دوسرے کو سمجھتے ہیں یہ تو ہمارے کمی کمین ہیں۔ بھئی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ جس طرح ایک سٹیج، ایک تھیٹر جب شروع ہوتا ہے تو جو پیچھے پروڈیوسر ہوتا ہے یا جو اس کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ کے کپڑے پہنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے فقیر کی طرح کشکول ہاتھ میں دے دیتا ہے، اور دے کے کچھ ٹائم کے لیے سٹیج پہ بھیجتا ہے، واپس آتا ہے وہ سب کچھ ان سے واپس لے لیتا ہے۔ تو ہم بھی برہنہ آئے تھے، برہنہ ہی جائیں گے واپس، کچھ چیز ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، جو تھا وہ وہیں کا وہیں رہ جائے گا۔ تو پھر اترانا کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ آج ہم تہیہ کر لیں کہ کم از کم جو ہے وہ ہم اپنے آپ کو جھکا کے رکھیں گے۔ دیکھیے جس کے اوپر جتنا پھل آتا ہے وہ اتنا جھکتا ہے، وہ اکڑتا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة انك انت الوهاب، رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ دعا کیجیے بیماروں کے لیے۔ اصغر صاحب بیمار ہیں، ان کا بائی پاس ہوا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، ان کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ الحمدللہ رب آمین یا رب۔